بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہنری کا تعلق امریکہ کے شہر سیاٹل سے تھا۔ وہ مائکروسافٹ میں ایگزیکٹو مینیجر تھا۔ اس نے 1980 میں جارج واشنگٹن یونیورسٹی سے کمپیوٹر سائنس میں ماسٹر کیا اور اس کے بعد مختلف کمپنیوں سے ہوتا ہوا مائکروسافٹ پہنچ گیا۔ مائکروسافٹ اس کے کیریئر میں ہیلی پیڈ ثابت ہوئی اور وہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرتا گیا۔ وہ 1995 میں کمپنی میں بھاری معاوضہ لینے والے لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا تھا جب تک ہنری کسی سافٹ ویئر کو مسکرا کر نہ دیکھ لے مائکروسافٹ اس وقت تک اسے مارکیٹ نہیں کرتی۔ ہنری نے کمپنی میں یہ پوزیشن بڑی محنت اور جدوجہد سے حاصل کی تھی۔ وہ دفتر میں روزانہ 16 گھنٹے کام کرتا تھا۔ وہ صبح 8 بجے دفتر آتا اور رات 12 بجے گھر جاتا۔ ہنری کا ایک ہی بیٹا تھا۔ ہنری دفتری مصروفیات کے باعث اپنے بیٹے کو زیادہ وقت نہیں دے پاتا تھا۔ وہ جب صبح اٹھتا تھا تو اس کا بیٹا اسکول جا چکا ہوتا تھا اور جب دفتر سے لوٹتا تھا تو بیٹا سو رہا ہوتا تھا۔ چھٹی کے دن اس کا بیٹا کھیلنے کے لیے نکل جاتا تھا جبکہ ہنری سارا دن سوتا رہتا تھا۔ 1998 میں سیاٹل کے ایک ٹی وی چینل نے ہنری کا انٹرویو نشر کیا۔ اس انٹرویو میں ٹی وی کے میزبان نے اعلان کیا کہ آج ہمارے ساتھ سیاٹل میں سب سے زیادہ معاوضہ لینے والی شخصیت بیٹھی ہے۔ کیمرہ میزبان سے ہنری پر گیا اور ہنری نے فخر سے مسکرا کر دیکھا۔ اس کے بعد انٹرویو شروع ہو گیا۔ اس انٹرویو میں ہنری نے انکشاف کیا کہ وہ مائکروسافٹ سے $500 فی گھنٹہ لیتا ہے۔ یہ انٹرویو ہنری کا بیٹا اور بیوی بھی دیکھ رہے تھے۔ انٹرویو ختم ہوا تو ہنری کا بیٹا اٹھا۔ اس نے اپنا منی باکس کھولا، اس میں سے تمام نوٹ اور سکے نکالے اور گننا شروع کر دیے۔ یہ $450 تھے۔ ہنری کے بیٹے نے یہ رقم جیب میں ڈال لی۔ اس رات جب ہنری گھر واپس آیا تو اس کا بیٹا جاگ رہا تھا۔ بیٹے نے آگے بڑھ کر باپ کا بیگ اٹھایا۔ ہنری نے جھک کر بیٹے کو پیار کیا۔ بیٹے نے باپ کو صوفے پر بٹھایا اور بڑی عاجزی کے ساتھ کہا، ڈیڈی کیا آپ مجھے $50 ادھار دے سکتے ہیں؟ باپ مسکرایا اور جیب سے $50 نکال کر بولا، کیوں نہیں، میں اپنے بیٹے کو ساری دولت دے سکتا ہوں۔ بیٹے نے $50 کا نوٹ پکڑا، جیب سے ریز گاری اور نوٹ نکالی۔ 50 کا نوٹ ان کے اوپر رکھا اور یہ ساری رقم باپ کے ہاتھ پر رکھ دی۔ ہنری حیرت سے بیٹے کو دیکھنے لگا۔ بیٹے نے باپ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی اور مسکرا کر بولا، یہ $500 ہیں۔ میں ان $500 سے سیاٹل کے سب سے امیر ورکر سے 1 گھنٹہ خریدنا چاہتا ہوں۔ ہنری خاموشی سے بیٹے کی طرف دیکھتا رہا۔ بیٹا بولا، میں اپنے باپ سے صرف 1 گھنٹہ خریدنا چاہتا ہوں۔ میں اسے جی بھر کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں اسے چھونا چاہتا ہوں۔ میں اسے پیار کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس کی آواز سننا چاہتا ہوں۔ میں اس کے ساتھ ہنسنا، کھیلنا اور بولنا چاہتا ہوں۔ ڈیڈی کیا آپ مجھے 1 گھنٹہ دے دیں گے؟ میں آپ کو اس کا پورا معاوضہ دے رہا ہوں۔ ہنری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بیٹے کو گلے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ ہنری نے 1998 میں فیملی لائف کے نام سے ایک آرٹیکل لکھا۔ اس مضمون میں اس نے انکشاف کیا، دنیا میں سب سے قیمتی چیز خاندان ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی خوشی اور سب سے بڑا اطمینان ہماری بیوی اور بچے ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم لوگ انہیں سب سے کم وقت دیتے ہیں۔ ہنری کا کہنا تھا، دنیا میں سب سے بے وفا چیز ہماری نوکری، ہمارا پیشہ اور ہمارا کاروبار ہوتا ہے۔
हम आज बीमार हो जाएं, हमारा एक्सीडेंट हो जाए तो हमारा इदारा शाम से पहले हमारी कुर्सी किसी दूसरे के हवाले कर देगा। आज हमारा इंतकाल हो जाए तो कल हमारा शोबा, हमारा पेशा हमें फरामोश कर देगा। लेकिन बदकिस्मती से हम लोग दुनिया की सबसे बेवफा चीज को जिंदगी का सबसे कीमती वक्त दे देते हैं। वो लोग जो हमारे साथ इंतहाई वफादार होते हैं, हम उन्हें फरामोश कर देते हैं। हम उन्हें अपनी जिंदगी का इंतहाई कम वक्त देते हैं। हेनरी की कहानी जिंदगी का एक और पहलू दिखाती है। वो पहलू ये है कि हमारी जिंदगी में दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो लोग जिनके लिए हमारा वजूद मामूल की चीज होता है, जो हमें मशीन की तरह समझते हैं, जिनकी नजर में हम महज एक कारकुन हैं, जो हमें मेज, कुर्सी, टेबल, लैंप, गाड़ी, कलम, कागज, टिश्यू पेपर, खिड़की, दरवाजे से ज्यादा अहमियत नहीं देते, और जो हमारे बारे में कहते हैं इनको इस्तेमाल करो, फेंको और भूल जाओ। दूसरी किस्म के लोग हमें अपने वजूद, अपनी धड़कनों और अपनी सांसों का हिस्सा समझते हैं। वो हमारे लिए तकलीफ बर्दाश्त करते हैं, वो हमारे लिए जुल्म सहते हैं, वो रातों को जाग कर हमारा इंतजार करते हैं, वो हमारे वादों को आसमानी तहरीर समझते हैं, और जिनकी नजर में हमारा एक एक लफ्ज मुकद्दस और पाक होता है, और जो हमारे असल साथी होते हैं। हमें हर हाल में उनको अपनी जिंदगी में अव्वलियत और तरजीह देनी चाहिए। अल्लाह करीम हमें और हमारे अहले खाना को अपनी आमान में रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।